أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتأسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی نصیحتوں کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں، اور سورہ یوسف کی تفسیر اور ترجمے کا سلسلہ الحمدللہ اب تک آیت نمبر 83 تک پہنچ چکا ہے۔ سورہ یوسف بھی اختتام تک پہنچنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آزمائش تھی، اس آزمائش میں بنیامین کی جدائی کے بعد مزید شدت آ گئی۔ جب بیٹے مصر سے لوٹے اور بنیامین ساتھ نہیں تھے، اور آ کر ابا کو بتایا بنیامین کے بارے میں، تو اس دفعہ کا غم حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے بارے میں سن کر وَتَوَلَّى عَنْهُمْ بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر لیا، بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور وقال یا اسفا علی یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے، جدا ہو گئے، بنیامین بھی جدا ہو گئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بقیہ 10 بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر کر ایک طرف ہو گئے، اور جیسے کہ ناراضگی میں انسان کسی سے بار بار تکلیفیں پہنچ رہی ہوں تو ناراضگی میں انسان اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے ان بیٹوں سے منہ پھیر لیا کہ ان سے بہت بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں، اور ایک طرف ہو کر یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے، رونے لگے، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے ان کے غم میں کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ ایک لائق اور سمجھدار اور فرما بردار اور نیک سیرت بچہ ہو، بیٹا ہو، نیک بھی ہو، متقی بھی ہو، والدین کا فرما بردار بھی ہو، تو اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے کہ میرا بھی فرما بردار ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی اطاعت گزار ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا کہ والدین کے بھی فرما بردار تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں دیکھنی تھیں جس سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبوت بھی ان کو عطا فرمائیں گے، اس لیے ان سے محبت بہت کرتے تھے۔ فہو کظیم، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں گھٹتے تھے، یعنی اس غم کو اندر اندر گھٹتے رہتے تھے۔ کظیم کہتے ہیں غم کا گھونٹ پی لینا، غصے کا گھونٹ جیسے کہتے ہیں نا، پی لینا۔ انسان پر جب کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، بعض دفعہ انسان اس تکلیف اور مصیبت کو 10 لوگوں کے سامنے کہتا ہے
جس سے اس تکلیف پر صبر کرنے کے بعد جو اجر ملنا تھا اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کے محبوب نبی تھے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس تکلیف کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، فہو کظیم، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اور کظیم کہتے ہیں صبر کے گھوٹ پینے کو، غصے کا گھوٹ پینا، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو گھوٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک تکلیف کے وقت صبر کر لینا اور ایک غصے کے وقت غصے کو پی جانا، یہ دو گھوٹ بہت پسند ہیں۔ کظیم بھی اسی کو کہتے ہیں کہ صبر کا گھوٹ پی لینا یا غصے کا گھوٹ پی لینا اور خاموش ہو جانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو غصہ آئے اور وہ غصہ پی جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کی نعمتوں کو کریں گے کہ جون سی چیز تجھے پسند ہے لے لے، جون سی چیز تجھے پسند ہے وہ تو لے لے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے شدید غم میں، تکلیف میں، مصیبت میں اپنے غموں کو اوروں کے سامنے بیان نہیں کر رہے بلکہ چپ ہو گئے۔ ایک دن انسان شکوے کرتا ہے، اللہ کی شکایتیں کرتا ہے کہ مجھ پر یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، اور ایک انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو شکوے اور شکایت کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں گھٹنے لگے، خاموش ہو گئے، بیٹوں سے بات کرنا چھوڑ دی، خاموش رہا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ بیٹوں نے جب یہ ابا کی حالت دیکھی تو کہا تفتأ تذکر یوسف حتیٰ تکون حرزا او تکون من الہالکین، ابا اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہو جائیں گے، یا آپ اسی طرح اپنے آپ کو یوسف کی یاد میں ہلاک کر دیں گے، یعنی اس کی یاد میں آپ رو رو کر اپنی صحت خراب کر کر اپنے کو ختم کر دیں گے۔ یہ بیٹوں نے کہا، یعنی بیٹے ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ آزمائش یوسف کی آئی بھی ہماری طرف سے ہے کہ ہماری غلطی، ہماری حرکت تھی کہ ہم نے یہ کیا تو ابا پریشان ہوئے، دوسری طرف ابا کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں، بھول بھی جائیں، کب تک یوسف کو روتے رہیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کا زمانہ، اور بعض روایت میں آتا ہے 80 سال کا زمانہ جدائی میں گزرا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو عمریں تھیں، زندگی کے جو سال تھے، ہمارے ہاں تو عمر ایج ہوتی ہے 70 سال، زیادہ سے زیادہ 60 سال، وہاں تو 8-8 9-9 سال عمر تھی، تو 80 سال کا زمانہ جدائی میں گزرا ہے، بعض روایت میں آتا ہے 40 سال کا گزرا۔ تو اس زمانے حضرت یوسف علیہ السلام آخر کے 7 سال بہت روئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں۔ اور میں نے بتایا کہ یہ رونا صرف بیٹے کی محبت میں نہیں تھا، بلکہ یہ رونا ایک لائق، سمجھدار، نیک سیرت جس کے اندر نبوت کے آثار دکھ رہے ہیں اس کی یاد میں رونا تھا۔ انسان کے 5 بیٹے ہوں تو 4 سے امید نہیں ہوتی کچھ، اور 1 سے امید ہوتی تو انسان اسی کی یاد میں روتا ہے کہ ایک ہی تو تھا جس سے مجھے امید تھی میرے کام اور کاروبار کو چلائے گا، ایک ہی تو تھا جو میرا خیال رکھتا تھا۔ تو انسان اپنی اولاد میں سب سے زیادہ اسی کو عزیز رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا اپنے ابا کے ساتھ۔ تو جب بیٹوں نے سمجھایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے بیٹو، میں اپنے غم اور اپنی تکلیف اور اپنے دکھ کا اظہار تم لوگوں کے سامنے نہیں کر رہا، نہ میں کوئی واویلہ کر رہا ہوں، نہ میں کوئی شکوے شکایت کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے غم اور دکھ کی کہانی اور داستان اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی اس درد کی کیفیت کو، اس غم کی کیفیت کو جو مجھ پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، وہ میں حالات اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ یہ بہترین حضرت یوسف علیہ السلام کا درس ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف کا رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان کے بس میں نہیں کسی کی تکلیف دور کر دینا، تکلیف کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں کے سامنے رو کر بسا اوقات یہ شکایت ہوتی ہے اللہ کی کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے،
اس سے بہتر ہے اس اللہ و خالق اور رب العالمین کے سامنے انسان روئے جو پوری قدرت رکھتے ہیں تکلیفوں کو دور کرنے پر، مصیبتوں کو ہٹانے پر، پریشانیوں سے نکالنے پر۔ تو جب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا بیٹا میں تم لوگوں کے سامنے تھوڑی روتا ہوں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنے اللہ کے سامنے اپنے دکھ کا اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں، اور وہ اللہ میرے غم کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ اللہ ہے کیا چیز۔ تو انسان کو اپنی تکلیف میں، اپنے غم میں، اپنے دکھ میں اپنے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب نسخہ ہے۔ ہم کسی تکلیف میں، اللہ نہ کرے کوئی کسی پریشانی میں آئے، لیکن کبھی بھی کوئی ذرا سی مشکل آئے تو ایک دفعہ ایسا کہہ کر تو دیکھیں کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کر دیں گے اس کو، اس طرح کہہ کر دیکھیں، پھر آپ کو دکھے گا کہ واقعی اللہ نے کر دیا۔ کبھی کوئی کام رکے اور پھنسے، یا کبھی کسی کی طرف سے کوئی پریشانی آ رہی ہو، کوئی ستا رہا ہو، یا کوئی رکاوٹ آ جائے کام اور کاروبار میں، یا کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، جیسے کہ بعض لوگ بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، یا تو رشتے کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، یا رشتہ ہونے کے بعد داماد کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا کہہ کر دیکھیں کہ یہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ درست کریں گے، اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ صحیح کریں گے، پھر دیکھیں واقعی ہو جاتا ہے صحیح۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم اب ہر چیز کو کہتے ہیں میں اس سے بات کروں گا، اس سے کہوں گا، یہ اس کو وہ کر دے گا، یہ کر دے گا، ہوتا باتا کچھ نہیں ہے۔ دنیا والوں کے چکروں میں ہم گھومتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے یہ کہیں، عادت ڈالیں کہ میں اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اب معاملات حل ہونا شروع ہو گئے، اور ایک دم سے خیال آیا، اپنے بیٹوں سے کہا یا بنیّ اذهبوا فتحسسوا، ذرا جاؤ تو یوسف کو تلاش تو کرو، اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، 40 سال کا زمانہ گزر گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں۔ ہم ایک دن میں مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا کام کاروبار چلنا رک جائے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں چلے گی دکان، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نوکری چھوٹ جائے تو ہم مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسری نوکری لگے گی نہیں۔ رشتہ ایک جگہ سے منع ہو جائے تو سمجھتے ہیں اب رشتہ ہوگا نہیں۔ اولاد ہونے میں تاخیر ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ اولاد ہوگی نہیں، میں بغیر اولاد کے رہوں گا۔ یہ زندگی کے حالات سب کے ساتھ آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے بہترین درس مل رہا ہے کہ 40 سال اپنے یوسف سے جدا رہنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا ہوں۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتا ہے إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُ، جو کافر ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس، وہ کتنے ہی حالات کا شکار ہو جائے، وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان حالات سے ضرور نکالیں گے، وہ کامیابی اور سرخ روئی اور خوشی کی زندگی ضرور نصیب فرمائیں گے۔ بچیاں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں کہ رشتہ آتا ہے، رشتے نہیں آتے، ایک دم سے مایوس ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری بچیاں فون آتے ہیں دعاؤں کے لیے کہ رشتہ ہی نہیں آتا ہے تو کوئی بات ہوتی ہے ختم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اولاد نہیں ہوگی۔ بہت سارے نوجوان ایک جگہ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ہر جگہ ناکامی ہوتے رہیں گے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے میرے اللہ جلدی نہیں کبھی نہ کبھی میرے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا۔ تولا کہتے ہیں منہ پھیرنے کو۔ کسی سے بار بار کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کہتا ہے یار بس اب میرے سامنے نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد وہ وحشی غلام جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، ان سے کہا تھا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے کہ تم سے میرے چچا کی شہادت ہوئی تھی۔ تو بعض دفعہ انسان کچھ کہتا نہیں ہے، ہم تو منہ پر آ کر سب کچھ کہہ دیتے ہیں، سارا غصہ ساری بھڑاس نکال دیتے ہیں گالیوں کی شکلوں میں، ساری شکلوں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچنے کے بعد کوئی نازیبہ جملہ اب تک نہیں کہا کہ تم بدتمیز ہو، تم بد اخلاق ہو، والدین کے نافرمان ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو۔ ہم آج کل جو کچھ کہا جاتا ہے، آپ نے صرف اتنا کیا کہ ان سے منہ پھیر لیا، بیٹا ادھر سے ادھر ہو گئے،
اور یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف کرنے لگے، یعنی یوسف کو یاد کرنے لگے۔ وابیضت عیناہ، وابیضت کہتے ہیں آنکھیں سفید پڑ گئیں، عیناہ کہتے ہیں آنکھیں، وابیضت عیناہ آنکھیں سفید پڑ گئیں، یعنی آنکھوں کی بینائی روتے روتے چلی گئی۔ من الحزن، کس وجہ سے؟ حزن کہتے ہیں غم کی وجہ سے، آنکھوں کی بینائی غم کی وجہ سے چلی گئی۔ فہو کظیم، اور وہ اسی صدمے میں دل ہی دل میں گھٹتے تھے۔ کظیم کہتے ہیں دل ہی دل میں گھٹنا۔ اور بیٹوں نے جب یہ ابا کی کیفیت دیکھی تو کہا تاللہ، قالو، بیٹوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے، تذکر یوسف، یوسف کا تذکرہ آپ نہیں چھوڑیں گے، حتی تکون حرزا، اس کو یاد کرتے کرتے کیا ہو جائیں گے آپ؟ حرزا کہتے ہیں گھل جائیں گے، گھل جائیں گے، یعنی بیماری میں، کسی غم میں انسان گھٹتا ہے تو گھل جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا تم اندر ہی اندر گھل رہے ہو، اور تمہیں شوگر لگ رہی، بلڈ پریشر لگ رہی ہے، تو بلڈ پریشر اور شوگر سے اندر ہی اندر گھل رہے ہو۔ او تکون حرزا کا مطلب یہ ہے کہ اندر ہی اندر گھٹ جائیں گے آپ۔ او تکون من الہالکین، یا آپ اپنے آپ کو بیماری میں لا کر ہلاک کر دیں گے۔ بیٹوں نے ابا سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں سے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی فریاد، اشکو مانے فریاد، بثی وحزنی، غم اور رنج کی فریاد، الی اللہ، اللہ سے کرتا ہوں۔ اے میرے بیٹو، مجھے کیا سمجھاتے ہو؟ میں تو اس مالک حقیقی رب العالمین کے سامنے اشکو، فریاد کرتا ہوں، بثی وحزنی، غم اور دکھ کی فریاد، الی اللہ، اللہ سے کرتا ہوں، واعلم من اللہ، اور میں جتنا اللہ کو جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ نبی تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، تو نبی جتنا اللہ کو پہچانتا ہے اتنا عام آدمی تھوڑی پہچانتا ہے۔ اور پھر اس آیت کے بعد اب غم ختم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ آیت جو پڑھی نا، اس آیت میں کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اللہ پر۔ انسان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر حالات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت کے بارے میں الگ سے بتا رہا ہوں یہ بات، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں بھائی، تجربات کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی سخت غم اور تکلیف میں ہو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی نوجوان بچے اور بچی کا رشتہ نہ آ رہا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد 1111 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو انجام تک پہنچا دیں گے، اس کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ یا کوئی اور بھی کسی کو کوئی غم ہے، دکھ لگا ہوا ہے، تکلیف لگی ہوئی ہے، جاتا نہیں ہے انسان، کسی ایسے غم اور دکھ اور تکلیف میں آ گیا، وہ اندر ہی اندر انسان گھل رہا ہے، تو تجربے کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کو اس طرح پڑھیں، اللہم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ عشاء کے بعد پڑھے گا 1111 مرتبہ، چند دن پڑھے گا انشاءاللہ وہ غم ایسے ختم ہو جائے گا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم ختم ہو رہا ہے۔ اب ملاقات کا وقت آ گیا ہے، جدائی کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں سے، یا بنیہ، اے بیٹو، اذهبوا، جاؤ تلاش کرو یوسف کو۔ اس سے پہلے نہیں کہا تلاش کرنے کا، اب کہا ہے، 40 سال بعد تلاش کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ فتحسسوا من یوسف، اور کیا کہا کہ یوسف، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ فتحسسوا مانے جستجو کرو، تلاش کرو۔ اور کہا ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک تو یہ کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اس کی مراد پھر پوری ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ جاؤ اب یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، انشاءاللہ مل جائے گا۔ چنانچہ اگلی آیتوں میں جو درس شروع ہوگا انشاءاللہ، اس میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ یہ دو سارے بھائی دوبارہ مصر جاتے ہیں اور وہیں جا کر تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی یوسف ہونے کا اظہار کریں گے، اور پھر وہاں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوگا اور آزمائش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پیر کے دن سے انشاءاللہ اگلی آیتوں کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد۔ دراست والوں کا سبق یہیں تک ہے۔